السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ بصیر بما یعملون۔ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جس کی مشیت اور حکمت سے ساری کائنات کا نظام اپنی جگہ برقرار ہے۔ پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر بجا لائیں کہ اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے پھر ایک دفعہ رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک سعادتیں، یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا یہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا۔ بفضل سبحانہ و تعالی ہم نے ایک صلاۃ تراویح بھی ادا کی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ریاکاری اور دکھاوے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، یقیناً جن لوگوں نے صلاۃ تراویح قیام اللیل کی شکل میں ادا کی ہے، یہ بڑے سعادت مند لوگ ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ، اذان سے پہلے، عشاء کی اذان سے پہلے بہت سارے مرد احباب یہاں پر آئے، ممکن خواتین بھی آئے ہوں، لیکن آ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور دلی دعائیں نکلی۔ پھر دعا کرتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یقیناً جہاں پر ہم ہماری موجودگی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہیں پر یہ ناانصافی ہوگی جو ہمارے ایمان والے مرد و خواتین جو پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ نمازوں میں، صلاۃ تراویح میں، سحر اور افطار میں ہمارے عزیز اور رشتہ دار جو موجود تھے، ہوا کرتے تھے، وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ بالخصوص میں ہمارے صدر محترم حافظ عبداللہ قریشی حفظہ اللہ کی والدہ محترمہ کے لیے بھی ضرور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے بھائی بہن دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تیسری اور ضروری بات کہ جو تقریباً سورہ بقرہ کی 9 پر 6 آیتیں آج ہم نے 8 رکعت میں سنی ہیں، بہت ہی اطمینان اور سکون سے اور بہت ہی جوش و خروش سے اور بڑے جذبے کے ساتھ حافظ محترم نے ہمیں سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سنانے کو قبول فرمائے۔ یہاں سے ایک پیغام یہ لے کر جائیں، یہاں سے ایک پیغام یہ لے کر جائیں۔ عام طور پر علماء اپنے خطبات میں بولتے ہیں کہ بھائی مسجد کا ذمہ دار ایسا ہونا چاہیے جو 2 رکعت نماز پڑھا سکے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے مسجد کے ذمہ دار 2 رکعت ہی نہیں بلکہ 2 رکعت ہی نہیں بلکہ بولو یارو، پوری صلاۃ تراویح الحمدللہ۔ اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی والدین کے لیے، آپ کے آل اولاد کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے دوستو، یہ پیغام لے کر جائیں کہ جتنی خوشی یہاں پر میں جب عصر کے بعد مسجد میں پہنچا، عام طور پر مسجد کے حافظ صاحب، امام صاحب جو مصلی پر بیٹھ کر قرآن کا مشاہدہ کرتے ہیں، قرآنی آیات کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور مسجد کے جو صدور ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ لائٹنگ پر، فیانوں پر، کولر پر، اے سی پر اور پتہ نہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں ان پر ان کی نظر ہوتی ہے، لیکن ہماری مسجد کے صدر صاحب جو ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے پیاروں، ایک پیغام یہ لے کر جائیں کہ میں آپ اپنے بچوں کو ضرور قرآن مجید سے جوڑیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اگر خدمت کا موقع ملا تو ضرور ہم اپنوں سے، اپنے بچوں سے قرآن مجید سنانے کا موقع لیں گے انشاءاللہ۔ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو اس عادت نصیب فرمائے۔ دوستو اور عزیزو،
قرآن کریم کی جو شروعات ہے سورۃ الفاتحہ سے ہے، اور پھر سورہ بقرہ قرآن مجید کی پہلی سورت، یہ پھر سب سے بڑی سورت جس کی ابتدائی بہت ساری آیتیں تقریباً 96 آیات ہم نے سنی ہیں، اور اس کا آخری جملہ میں نے تلاوت کیا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم سورہ بقرہ پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا سورہ فاتحہ پر بھی بات کر لیں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں سورہ فاتحہ کے کئی ایک نام ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کے 12 نام بتائے ہیں، سورہ فاتحہ کے 12 نام بتائے ہیں۔ پہلا نام الصلاۃ، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو تقسیم کیا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رہے، نمازی نماز میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اگر وہ نمازی جس کا عقیدہ درست ہے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہے اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہے اور آیات جو پڑھ رہا ہے سمجھ کر پڑھ رہا ہے، واللہ العظیم اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الحمدللہ رب العالمین یہ جملے اسمیہ ہیں، یہ جملے اسمیہ ہے، اور اس میں مداح جو ہوتی ہے زندوں کی بھی ہوتی ہے مردوں کی بھی ہوتی ہے۔ حمد جو ہوتی ہے صرف اور صرف زندہ جاوید ہمیشہ رہنے والے رب العالمین کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ تو یہ صلاۃ اس سورت کا نام ہے۔ دوسرا نام الحمد ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ حمد بھی بولتے ہیں، جو عام طور پر ہمارے چھوٹے بچے حمد کا سورہ کہتے ہیں۔ اور اس سورت کا تیسرا نام فاتحۃ الکتاب ہے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت اور مصحف جب آپ کھولتے ہیں سب سے پہلا سورہ، اور مصحف کی کتابت اور پھر نماز کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ چوتھا نام اس سورت کا نام ام الکتاب ہے۔ اس سورت میں قرآن کے پورے معنی اور مضامین کو اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کا ایک نام ام القرآن۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمد ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، یہ سب المثانی ہے۔ سب المثانی بھی ایک نام، اس لیے کہ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں اس کا اعادہ کرنا ضروری اور لازم ہے، اور اس سورت کو القرآن العظیم بھی کہا گیا۔ اس میں تمام قرآنی علوم کا ذکر سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور اس سورت کا نام ایک الشفا بھی ہے۔ عام طور پر ہمارے بھائی اپنی باتوں میں اللہ آپ کو شفا دے بول کر بولتے ہیں بیماروں کو، ہرگز ایسا نہ بولیں۔ کیا بولیں؟ اللہ آپ کو شفا دے، شین کو زیر کے ساتھ۔ اگر آپ شفا بول رہے ہیں تو مطلب سامنے والے کو کھڈے میں ڈال رہے ہیں۔ شفا حفرۃ من النار۔ اگر ہم کسی دوست عزیز رشتہ دار کو دعا دے رہے ہیں تو دعا دیتے ہوئے بھی سوچ سمجھ کر دیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ آپ کو شفا دے، شفا نہیں، شفا ہسپتال بولتے ہیں، شفا نہیں ہے، وہ شفا ہے۔ اللہ آپ کو شفا دے۔ اس سورت کا نام شفا بھی ہے۔ امام دارمی نے ابو سعید سے روایت کی ہے فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائیوں، ذرا میں آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ہماری زندگیوں میں کچھ بھی بیماریاں، چھوٹی بڑی معمولی درد بخار جو بھی ہوتا ہے، ہم ہر چیز کے لیے دوا استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا؟ کبھی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کیا؟ جیسے بچوں کو کچھ پرابلم ہوتا ہے فوراً کسی پیر کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نہیں، مطلب ہمارے بھائی بہن، آپ دیکھیں چاہے افضل گنج کے پاس پہنچ کر یا پھر بیگم بازار کے پاس ایک لمبی لائن رہتی ہے،
بیچارہ اللہ اس کو ہدایت سے سرفراز فرمائے، نہ ہی حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، بس بیٹھا ہے۔ اب اس کے بعد ہماری مسلمان مائیں اپنے بچوں کو لے کر وہاں پر کھڑی ہیں لائن لگا کر، وہ یہ سمجھ کر کہ وہ دم کرے گا، نیمبو دے گا، کچھ دے گا، اس کے بعد ہمارے بچوں کو شفا ہوگا۔ اللہ المستعان۔ ہماری ماں بہنوں چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اتنی ضرور صلاحیت دی ہے، آپ ضرور سورہ فاتحہ یاد رکھتی ہیں، آپ کو یاد ہے، آپ ایک نہیں 5-7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے بچوں پر دم کریں، ضرور دم کریں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ آپ کے دم کرنے سے اللہ آپ کے بچے کو شفا دے گا۔ لیکن ہمارا پورا تصور یہ ہوتا ہے کہ فلاں قاضی صاحب، فلاں حاجی صاحب، فلاں حافظ صاحب پڑھ کر دم کریں گے تو ہی ہمارے بچے کو شفا ہوگا۔ تو آپ کا تصور کے مطابق نولی ما تولا، اللہ جدھر آپ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر چلائے گا۔ ایک سورت، اس سورت کا نام الرقیہ بھی ہے، یعنی دم۔ صحابی کا جو واقعہ جو مشہور ہے، سردار کے ایک قبیلے کے سردار کو جو سانپ کاٹا تھا، جو اگلی آگے بات آئے گی۔ اس سورت کا نام الاساس بھی ہے۔ قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے، اور یہ سورت الوافیہ، یعنی جیسے آج ہم نے الگ الگ آیتوں کو الگ الگ رکعت میں 8 رکعت میں نماز، سورت مکمل ابھی نہیں ہوئی، لیکن کیا ہم سورہ فاتحہ کو مختصر کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا ہے۔ اس سورت کا نام الوافیہ، اور یہ سورت الکافیہ ہے۔ یہ دوسری صورتوں کے بدلے کافی نہیں ہے، یعنی کبھی آج ہم انا اعطینا پڑھے، جیسے وتر کی نماز میں 3 رکعتوں میں الگ الگ صورتیں پڑھیں، تو ویسا کبھی سورہ فاتحہ کے بغیر دوسری صورت ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ صورت الکافیہ ہے، اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور اتنی بات یاد رکھیں، جہاں پر ایک بندہ اتنے اہتمام کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو سعید تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی ایک ایسی سورت، عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ پھر آپ نے انہیں فاتحہ کی تعلیم دی۔ فاتحہ سے مراد وہ فاتحہ نہیں جو عام طور پر لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، سورت الفاتحہ کو آپ نے یاد کروایا۔ اور اس سورت کے فضائل میں یہ بھی ہے، اسے پڑھ کر دم کرنے سے سانپ کا زہر اتر جاتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی۔ امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ ہم ایک بار سفر پر تھے، اور دوران سفر ہم ایک جگہ پڑاؤ کیے تھے، اور وہاں پر ایک عورت آئی اور کہا کہ ہمارے قبیلے کے جو سردار ہیں ان کو سانپ ڈس لیا ہے، آپ تھوڑا سا دم کر دیں، رقیہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے ایک صحابہ اٹھے، مسلم کی روایت میں ابو سعید خدری ہی پر نام آتا ہے، ہم میں سے ایک صحابہ اٹھے، ہم ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتے تھے یہ رقیہ کرنا جانتے ہیں، ان کو کچھ آتا ہے۔ گئے، جا کر دم کیے، اور پھر اس کے بعد اس قبیلے کے سردار کو شفا ملا، اور تحفتاً اس نے سب کو دودھ پلایا، مہمان نوازی کی، اور پھر 30 بکریاں بطور ہدیہ دیا۔ یہ ایک ہی ایسی دلیل ہے جو راقی احباب رقیہ کے بعد فیس لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کے اندر رقیہ کرنے کے بعد لوگوں سے پیسہ لیا جائے، ڈیمانڈ کیا جائے۔ اگر کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یقیناً وہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے، آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحابہ اکرام نے حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصحف تیار کیا، جس کی تمام صحابہ اکرام نے تائید اور توثیق کی کہ مصحف میں سورہ توبہ کے علاوہ سبھی سورتوں کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کہنے سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہمارے ہر کام میں بسم اللہ کہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے، اور اس کے لیے کمال خشوع و خضوع اور اپنی انتہائی محتاجی کے اظہار کے بعد بندے کے لیے اب یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ اپنا سوال اس رب العالمین کے حضور پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کہنے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بندہ مومن ہدایت پر ہونے کے باوجود، جو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، راہ راست پر ہونے کے باوجود
اس بات کا محتاج ہے کہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے رشد و ہدایت کا سوال کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے صراط المستقیم پر چلائے۔ اللہ المستعان۔ میرے دوستو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر چلانا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو انعام کیا ہے۔ منعم علیہ گروہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ جماعت کون سی ہے؟ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ بہترین ساتھی ہے۔ تو میرے دوست اور عزیزو، ان سورہ فاتحہ کے آخری حصے کے اندر ہمیں منہج بھی بتایا گیا کہ کس راستے کا سوال ہمیں کرنا ہے اور کس راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جس کی شروعات الف لام میم سے ہوئی ہے۔ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے علماء الگ الگ اپنی رائے پیش کی ہے۔ الف لام میم، یہ رموز بتائے گئے اللہ کے، اور پھر بعض علماء نے کہا یہ جو ہے حروف تحدی ہیں، چیلنج والے حروف ہیں، جو عرب کے لوگوں کو بڑا ناز تھا اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت پر، کہ ہم بڑے فصیح اللسان ہیں، بڑے شاعر ہیں۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ جس طریقے سے تم ان الفاظ کے ذریعے سے جملوں کو ترکیب دیتے ہو، انہی حروف کے ذریعے سے قرآن بھی مرکب ہوا ہے۔ قرآن کی جو ترکیب بنی ہے یہی الفاظ سے ہیں۔ اگر تم چاہو تو اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ مطلب یہ الف لام میم اور حامیم عین سین قاف، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ حروف مقطعات ہیں۔ اکثر علماء نے کہا اس کا علم اللہ کو ہے، اس کا معنی۔ بعضوں نے کہا یہ اللہ کے رموز ہیں، بعضوں نے کہا نہیں یہ حروف چیلنج ہیں، حروف تحدی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ناز کرتے ہیں اپنی زبان پر۔ اس صورت کے آگے چل کر ایک گائے کا واقعہ بیان ہوا جس میں آج ہم نے اس واقعے کو سنا۔ یہاں پر بعض اہل علم نے لکھا ہے قرآن کی جو شروعات ہوئی ہے سورہ البقرہ سے، بقرہ کے معنی گائے سے ہے۔ یہ قرآن کس کی ہدایت کے لیے نازل ہوا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اور پھر کلام کی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ بقرہ کے نام کے سورت سے۔ تو اہل علم نے لکھا ہے، اور قرآن کریم کی اختتام کی سورت پر ہو رہی ہے سورہ ناس۔ ناس مانے لوگ۔ اہل علم نے لکھا ہے اگر جن کی طبیعت میں انسانیت نہیں ہے، جانور قسم کے لوگ ہیں، اگر وہ پڑھتے ہیں، وہ سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی جانوریت کو، حیوانیت کو ختم کر کر انسانیت تک پہنچاتا ہے۔ اگر جانور بھی اس کو سننے لگ جائیں، پڑھنے لگ جائیں، تو وہ بھی انسان بن جائیں گے۔ تو شروعات قرآن کی سورہ بقرہ گائے سے ہو رہی ہے، اور قرآن کا اختتام ناس پر ہو رہا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، وہ گھر نہیں، قبرستان ہے۔ لیکن بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ آج کل لوگ زیارت میں چہلم اور برسی کے موقع پر جا کر قبرستان میں قرآن کی تلاوت بھی کرنے لگے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی تلاوت قبرستان میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، تم اپنے گھروں کا قبرستان نہ بناؤ۔ جہاں پر قرآن نہیں پڑھی جاتی ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ قبرستان ہے، اور وہاں پر جا کر آج لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی گھوم گھوم کر، قبلہ روخ ہو کر۔ اللہ المستعان۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں قرآن مجید بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے،
جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور کریں، آج ہمارے مسلم سماج میں کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے ایسی فیملیز ہیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں جو جن، شیطان اور نہ جانے کیسے کیسے اثرات سے ملوث ہیں، جادو کے اثرات سے ملوث ہیں۔ کاش اگر آج ہمارے مسلمان گھرانے میں قرآن مجید کی تلاوت کا سسٹم ہوتا، قرآن مجید جیسے پہلے مسلمان گھروں میں پڑھا کرتے تھے، اگر وہ پڑھنے کا ماحول ہوتا، اللہ اکبر، آج ہمارے معاشرے میں وہ مسلمان پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ کے واسطے آپ یہ بھی ایک پیغام لے جائیں کہ ہم جیسے روزانہ اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے ہیں، یہ وقت میں جو اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، پڑھائی کے لیے جانا ہے، فلاں فلاں، ویسے ہی اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت کس کے لیے رکھیں بھائی؟ کس کے لیے؟ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے رکھیں کہ یہ وقت میں قرآن پڑھوں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں قرآن مجید کی ضرور تلاوت کروں گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اسکرین لاک آن کرتے ہیں فون کا، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ الہام آیا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے، آپ کی نماز قبول ہوئی۔ نہیں نا میرے بھائی، اللہ کے واسطے جتنا جی اس سے لگائے ہیں، جتنا دل ہم اپنے موبائل فون سے لگائیں، تھوڑا سا اللہ کے واسطے قرآن مجید سے جی لگائیں۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے یہاں کے ماحول کو دیکھ کر، میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو پابند بنائے۔ جس ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے نماز تراویح کے لیے، نماز عشاء کے لیے وقت سے پہلے آپ نے حاضری پیش کی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو روزانہ اپنی زندگی میں تادم حیات اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، جو سورہ بقرہ کا یہ پہلا پارہ ہے، اس میں 5 باتیں ہیں۔ اس میں انسانوں کی قسمیں بتائی گئی، مومن، کافر، منافق، اور اسی طریقے سے اعجاز قرآن بتایا گیا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ اگر تم کو ذرا بھی شک اور شبہ ہے جو ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ، اپنے بندے محمد الرسول اللہ پر قرآن جو نازل کیے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت لاؤ۔ اس بات پر ایک پیغام یہ بھی لے جائیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے ذکر کیا۔ عبد مانے بندہ، اور ہمارے زمین پر، ہمارے اپنے ملک میں ایک بڑی تعداد اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا تصور کرتی ہے؟ نور من نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں اپنے نبی کو عبد سے ایک جگہ نہیں کئی ایک جگہ ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، 15 پارے کی پہلی آیت۔ اسی طریقے سے سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ المستعان، ایک جگہ نہیں کئی ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے ذکر کیا، یہ اعجاز قرآن۔ اور تیسری چیز اس پارے کے اندر قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کا قصہ بیان کیا گیا۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، ان کو بنایا، پیدا کیا، ان کے جوڑے کو انہی کی پسلی سے بنایا، جس کی تفصیل آپ بارہا سنتے ہیں، اور ان دونوں کو جنت میں رکھا اور ان سے کہا کہ تم جنت میں جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن اس سے پہلے جو مسئلہ ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر پیش کیا، ملائکہ سے کہا کہ تم میرے نام بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو ہمیں سکھایا، ہم کو نہیں معلوم۔ تو پھر اللہ نے آدم سے کہا یا آدم بتاؤ تم میرے نام۔ اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے اللہ کے وہ نام بتائے جو اللہ نے انہیں سکھائے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے بڑائی تسلیم کرو، آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، اللہ اکبر، اس نے غرور کیا، فخر کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا فخرج انک انت الرجیم، تم مردود ہے، یہاں سے نکل جا۔ دوستو ایک بات یہ بھی لے جائیں
ابلیس جو بڑے مزے سے جنت میں ہوا کرتا تھا اس کو جنت سے نکالا گیا، کیوں بھائی بولو؟ اور ایک سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سب سجدہ کیے سوائے ابلیس کے۔ کیا نہیں کیا بھائی؟ ایک سجدہ نہیں کیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اللہ کے واسطے اپنی نفل نمازوں میں سجدے میں گر جائیں، کیونکہ ہمارا رزق کہاں ہے؟ فی السماء رزقکم، قرآن کہتا ہے تمہاری روزی آسمانوں میں ہے۔ اور ایک بندہ سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرتا ہے اپنی ضروریات کے سلسلے میں، اپنے مسائل کے سلسلے میں، وہ کتنے خوش نصیب اولاد ہوگی جو اپنے ماں باپ جو ہے سجدہ ریز ہو کر اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے، اپنے بچوں کے رشتے کے لیے دعائیں کرتے ہیں آج ماں باپ وشاتات کے پاس جاتے ہیں، بایوڈاٹا اور فوٹو لے کر آپ جتنا چاہے لے لو، اچھے سے اچھے گھر کا رشتہ لاؤ۔ کتنا دھوکہ دھڑی ہوتی ہے، کتنی دھاندلیاں ہوتی ہیں بازار میں۔ کاش ہمارے مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے سجدے میں جاتے اور اپنے رب سے دعا کرتے۔ یہ سجدہ ہے جس نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ میرے دوستو، صرف ایک سجدہ نہیں کیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جو ہمارے بھائی جو فرض نمازوں کے سجدے بھول جا رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، رمضان کی مبارک ساعتیں شروع ہوئی، آپ کتنے خوش نصیب، کتنے بابرکت اور کتنے پیارے لوگ ہیں آپ مرد و خواتین جو عشاء سے پہلے جمع ہوئے اور ہمارے اس درس میں بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ لیکن کتنے ایسے ہمارے بھائی ہوں گے جو بازاروں میں بڑے مزے کے چرچے کر رہے ہوں گے، کتنی ایسی خواتین ہیں جو شہر کا انتظام کرنے میں مصروف ہوں گی، لیکن آپ ماشاءاللہ سے مسجد میں شریک ہوئے۔ تو وہ ایک سجدہ ہے جو ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ ہم کئی ایک سجدے چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی اللہ ہم کو زندہ رکھا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ چوتھی بات، احوال بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے گئے، ان کے دلوں کی سختی بیان کی گئی، ان کی ہٹ دھرمی جو انبیاء کے ساتھ تھی، جو انبیاء کے قتل کا تذکرہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی آپ دیکھئے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کا قتال کیا، اپنے نبیوں کو مارا، اپنے نبیوں کی نافرمانیاں کی، اور یہ وہ لوگ۔ اور پھر جو اسی سپارے کے اندر حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ آ رہا ہے جو اگلے درس میں آئے گا، لیکن یہ بنیادی باتیں تھی۔ اب یہاں پر الف لام میم کے بعد لا ریب فی، یہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کسی کا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اس چشمے فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی ہوں گے، جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور متقی کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، متقی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو راہ ہدایت پر نہ چلنے کی صورت میں اللہ کے عقاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور دین اسلام کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس پر چلنے کی صورت میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تقویٰ کے معنی کیا ہیں، تو آپ نے بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھایا تھا، تقویٰ یہ ہے جیسے تم کسی کاٹی کے راستے میں جہاں پر کاٹیاں ہوتی ہیں تو تم کیسے چلتے ہو؟ تو کہا کہ جہاں پر کاٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر میں اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہوں۔ تو کہا جیسے تم خاردار کاٹی والے راستے میں چلتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہو، ویسے جو محرمات ہیں، جو ناجائز چیزیں ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، جو معاصی کی چیزیں ہیں، جو شرک اور بدعات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر دین اسلام کی طرف نکلنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تعالی دلائل کے ذریعے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کیا، کافروں کا معارضہ کیا کہ یہ عظیم ذات کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، تو معمولی اور چھوٹی چیزوں کی بھی مثال کیوں؟ یعنی ان لوگوں نے مثال اعتراض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے
بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ جو قرآن میں مثالیں بیان کیا ہے، اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کے قانون و قدرت اور مشیت کے تحت ہوتا ہے، جسے اللہ کا فرمان ہے نولیہ ما تولی، آدمی جدھر چلتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر ان کو چلاتا ہے۔ آخری بات، یہ یہود و نصارہ بنی اسرائیل جو ہے اپنے آپ کو احبا، اللہ کے محبوب بندے تصور کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا لن يدخل الجنہ، یعنی صرف جو ہے یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے، اور یہ صرف ان کی آرزویں تھی، اور یہ لوگ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جنت ہی میں جائیں گے ولو بالفرض، اگر جہنم میں گئے بھی تو بالکل مختصر دنوں کے لیے۔ اور یقیناً یہ ان کی ہر دھرمی تھی، ان کی انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کرتے تھے، اور پھر انبیاء کے ساتھ قتال کرنے والا معاملہ کیا، اور انبیاء اور اہل ایمان کے ساتھ جہاں پر انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ شرارتیں کی، اور یہی یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا۔ یقیناً ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے آگے اور بھی بہت اسباق ہیں جس کا تذکرہ ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتوں کا نزول فرما، اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرما، جانے اور انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ کے کام ہوئے ہیں ہوتے ہیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جس محبت و خلوص کے ساتھ عشاء کی تراویح میں ہم نے کھڑا ہو کر پوری 8 رکعت تراویح تقریباً 1 گھنٹے کی نماز ہم نے پڑھی الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر اتنی دیر تک درس قرآن خلاصے کی طور پر چند آیات کی باتوں کو سننے کے لیے، اللہ کے پیغام کو سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے، اللہ یہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اسی محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، ریاکاری اور دکھاوے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جب تک ہم دنیا میں ہے دین اسلام پر قائم و دائم رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر کلمے پر ہماری وفات ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔